الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، آج انشاءاللہ عز و جل ہم سیدہ کائنات حضرت خاتون جنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی فقر و سخاوت اور خیر خواہی کی ایک بہت ہی پیاری حکایت سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ تفسیر خزائن العرفان میں ہے کہ ایک مرتبہ حسنین کریمین یعنی امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو گئے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اور حضرت سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کی ایک کنیز حضرت سیدہ فدا رضی اللہ تعالی عنہا، ان تینوں حضرات مقدسہ نے منت مانی، جی ہاں منت مانی، نظر مانی کہ اللہ پاک حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہم کو شفا عطا فرمائے گا تو ہم تین روزے رکھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی دعا، ان کی منت کو قبول فرمایا اور اللہ تبارک و تعالی نے حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہم کو شفا عطا فرمائی۔ اب حضرت علی المرتضیٰ، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت سیدہ فدا رضی اللہ تعالی عنہا جو ان کی کنیز مبارک تھیں، انہوں نے منت پوری کرنے کے لیے روزہ رکھا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے تھوڑے سے جو لیے اور لا کر اپنے گھر والوں کو دیے حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا تاکہ اس سے روٹی بنا کر افطار کا اہتمام کر سکیں۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو لائے تو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے دن روٹی بنائی، کھانا رکھا گیا اور سورج ڈوبنے کا یعنی افطار کے وقت کا انتظار کرنے لگے۔ اتنے میں افطار کا وقت ہونے والا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی اور یہ حضرات مقدسہ دسترخوان پر بیٹھے ہوئے تھے، روٹیاں موجود تھیں۔ باہر سے آواز آئی کہ ایک مسکین ہوں، کھانا چاہیے، بھوکا ہوں، اے سادات کرام میری مدد فرمائیے۔ ان حضرات ذی وقار نے وہ جو موجود روٹیاں اٹھا کر مسکین کو دے دیں اور روزہ جو تھا وہ پانی سے افطار کر لیا۔ اگلے دن دوسرا روزہ رکھا گیا، شام ہوئی، روٹیاں پکا کر دسترخوان پر رکھی گئیں اور افطار کے وقت کا انتظار ہونے لگا۔ دروازے پر پھر ایک مرتبہ دستک ہوتی ہے اور آواز آتی ہے، میں یتیم ہوں اور بھوکا ہوں، اور اے سخاوت کے پیکر سادات کرام حضرات مجھے کھانے کو کچھ دیجیے۔ ان حضرات نے آج بھی ساری روٹیاں اٹھا کر اس یتیم کو دے دیں اور دوسرے دن بھی پانی سے افطار فرمایا۔ اسی طرح تیسرے دن روزہ رکھا گیا اور ان حضرات نے دسترخوان پر بیٹھ کر افطار کا انتظار کرنے لگے تو اسی وقت دروازے پر دستک ہوتی ہے اور آواز آتی ہے کہ میں ایک قیدی ہوں، اسیر ہوں، مجھے کھانے کو کچھ دیا جائے۔ تیسرے دن بھی ان مبارک حضرات نے ساری روٹیاں اٹھا کر اس سائل کو دے دیں اور خود پانی سے روزہ افطار کیا۔ ناظرین و سامعین، سبحان اللہ عز و جل، آل رسول کی سخاوت کہ 3 دن منت کے روزے رکھے جا رہے ہیں اور تینوں دن ہی افطار کے وقت کوئی نہ کوئی مانگنے والا، کوئی سائل آ جاتا ہے اور یہ اپنے افطار کا کھانا اٹھا کر اس سائل کو، مانگنے والے کو، اس قیدی کو، اس اسیر کو، اس یتیم کو، اس مسکین کو دے دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کو ان کی یہ ادا، ان کا یہ عمل، ان کی یہ سخاوت اتنی پسند آئی کہ میرے پاک پروردگار رب العالمین جل وعلا نے قرآن کریم کے پارہ 29 کی سورہ دہر کی آیت نمبر 8 اور 9 اپنے محبوب علیہ السلام کی طرف نازل فرما دی۔ وہی ہوئی اور اللہ رب العالمین جل وعلا نے ارشاد فرمایا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شَكُورًا۔ ترجمہ کنز ایمان، اور کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت میں،
مسکین، یتیم اور اسیر یعنی قیدی کو، ان سے کہتے ہیں ہم تمہیں خالصتاً اللہ کے لیے کھانا دیتے ہیں، تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتے اور شکر گزاری نہیں کرتے۔ خود بھوکے رہتے تھے، خود اوروں کو کھانا کھلاتے تھے، کیسے صابر تھے محمد کے گھرانے والے۔ ایک اور شاعر نے کتنی پیاری بات یہاں پر نقل فرمائی ہے، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، یہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے۔ یعنی رمضان کیسے گزارنا چاہیے یہ ان حضرات سے سیکھیے، روزے کیسے رکھے جاتے ہیں، پھر اس افطار پر کیسے کیسے ڈشوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، یہ ان حضرات مقدسہ سے ہمیں سیکھنے کو سبق ملتا ہے کہ اگر کوئی مانگنے والا آ جاتا ہے تو ان کی زبان پر وہ الفاظ نہیں آتے کہ وہ اما السائل فلا تنہر۔ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور مانگنے والے کو، سائل کو جھڑکنا نہیں ہے بلکہ اس کو دینا ہے۔ اور یہ گھرانہ تو اتنی عظمت والا ہے کہ اس گھرانے پر جو بھی آیا ہے خالی ہاتھ کبھی لوٹا ہی نہیں ہے۔ ان کے گھر میں خود چاہے فاقے چل رہے ہوں لیکن مانگنے والے کو کچھ نہ کچھ ضرور عطا کیا جاتا ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہر سال رمضان المبارک آتا ہے اور یہ ہر سال ہی چاند دیکھ کر ہمارے ذہن میں ابھرتا ہوگا کہ سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر مبارک کی اس سبق آموز حکایت نے ہمارے اندر یہ کیسا سوال رکھ دیا اور اس کا کیسا پھر پیارا جواب دیا کہ رمضان ماہ صبر ہے، تو صبر کر کے ہی گزارا کیا جائے گا۔ رمضان مبارک ماہ مواسات یعنی بھلائی کرنے کا مہینہ ہے، تو ہمدردی اور بھلائی کرتے ہوئے ہی گزارا جائے گا۔ اگر ہم غریبوں، مسکینوں، یتیموں کو خیر خواہی کرتے ہوئے سحر و افطار کے وقت کچھ اپنی ڈشیں کم کر کے ان کی مدد کر دیں گے، اتباع سنت کی نیت سے ہم اس اپنے دسترخوان کو سادہ کر لیں گے، اور وہ غریب جو بیچارے مہنگائی کی وجہ سے کھانے پینے کی اشیاء، سحر و افطار کا اہتمام کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، رمضان المبارک ہمارے اس مدد کرنے، ہمدردی اور بھلائی کرنے کی وجہ سے اگر ان کا ماہ رمضان سحر و افطار اچھے گزرتے ہیں تو ہمیں کتنا اجر و ثواب ملے گا۔ اگر ہم ان کی مدد کریں، ان کی خیر خواہی کریں تو کتنی نیکیاں ملیں گی، اور اس ماہ رمضان میں کتنی اجر و ثواب کمانے کا ہمیں ذریعہ ملے گا۔ اللہ پاک ہمیں بھی سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے صدقے فقر اختیار کرنے کی، سخاوت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ مسلمانوں کی خیر خواہی کرتے ہوئے، گناہوں سے بچتے ہوئے کاش پورا ماہ رمضان نیکیوں میں گزارنے کی اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق دے کہ کاش ہم بھی سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کی جو ہے وہ سیرت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنی زندگیوں کو گزارنے کی کوشش کریں کہ یہ گھرانہ اتنا پیارا اور پاک گھرانہ ہے کہ ہر وقت کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مقام پر ان کی سخاوتیں جو ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں، نظر آتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بھی قرآن کریم میں ارشاد فرمایا مما رزقناہم ینفقون، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہماری راہ میں خرچ کرو، ہماری راہ میں اٹھاؤ۔ تو اللہ پاک نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، اللہ پاک نے اگر ہمارا رمضان وسعتوں میں دیا ہے، اللہ پاک نے اگر ہمارے رزق میں وسعت دی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم غریبوں کو، مسکینوں کو یاد رکھیں کہ اللہ پاک کے دیے ہوئے ہی میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ اللہ پاک نے اگر ہمیں ہاتھ عطا فرمائے ہیں تو ان ہاتھوں سے ہم غریبوں کی مدد کریں، راستے سے تکلیف دہ چیزیں اٹھائیں۔ اللہ پاک نے اگر ہمیں پاؤں عطا کیے ہیں تو یہ پاؤں کاش چل کر نیکی کے راستے مسجد کی طرف جائیں۔ اللہ پاک نے اگر ہمیں یہ چیزیں دی ہیں تو ان کے ذریعے مسلمانوں کو بھلائی کے کاموں میں ان کی مدد کریں۔ اللہ پاک نے اگر ہمیں جو چیزیں دی ہیں، علم عطا فرمایا ہے، مال عطا فرمایا ہے، تو یہ ایسی نعمتیں ہیں کہ جس میں ہم دوسروں پر خرچ کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ
علیہ وسلم.